اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، یہاں ہم ایک ایسے بادشاہ کا ذکر کر رہے ہیں جس نے خدائی دعویٰ کیا اور اللہ تعالی نے اس کو اس کے تکبر اور غرور سمیت خاک میں ملا دیا۔ یہ واقعہ ایک ایسے بادشاہ کا ہے جو خدا بن بیٹھا، جس کا نام نمرود تھا، جو میسوپوٹیمیا کی سرزمین پر اپنی بادشاہی اور تکبر سے حدوں کو پار کر گیا، لیکن اللہ کی قدرت کے سامنے وہ کچھ بھی نہ تھا۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ انہوں نے نمرود کے سامنے سچائی کا پرچم بلند فرمایا۔ نمرود نے کہا، میں زندگی اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو سچا ہے تو اسے مغرب سے نکال۔ نمرود یہ سن کر لاجواب ہو گیا۔ اس کا ذکر سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ یہاں پہ بت شکنی کا واقعہ بھی تفصیلاً قرآن پاک میں موجود ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا اور کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ لوگوں نے کہا، یہ کس نے کیا؟ انہوں نے فرمایا، اس بڑے بت سے پوچھ لو اگر یہ بولتا ہے۔ سبحان اللہ، توحید کا پرچم ایسے بلند کیا تو وہ سب لاجواب ہو گئے۔ نمرود نے آگ جلانے کا حکم دیا، ایک ایسی بھڑکتی ہوئی آگ جو 7 دنوں تک جلائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر اس آگ میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا۔ اس آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام بالکل محفوظ رہے۔ اس کو سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ نمرود نے اللہ کی نشانیاں جھٹلائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر ایک معمولی مچھر مسلط کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ مچھر اس کی ناک میں گھس گیا، دماغ تک پہنچ گیا۔ وہ تڑپتا رہا، دیواروں سے سر مارتا رہا، یہاں تک کہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عزت بخشی اور نمرود کو ذلت کا نشان بنا دیا۔ یہ سبق ہر اس شخص کے لیے ہے جو تکبر میں خدا کو بھول جائے کہ اصل طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ حضرات گرامی، یہاں ہم نے نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹکراؤ اور حق و باطل کی جنگ اور باطل کی رسوائی اور حق کی فتح، اس کے بارے میں مختصر ترین کچھ سبق آموز مضمون آپ کے سامنے رکھے۔ حضرات گرامی، اس دنیا کے اندر انسان اللہ کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رازق کو بھول گیا اور سرکشی کے عالم میں جو چلا گیا، اللہ تعالی نے اس کو نیست و نابود فرما دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے احکامات کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سنت طریقوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔